نیب کے حوالے سے ایک سوال ہے، اس کے لیے میں نے کٹنگ رکھی ہوئی ہے، میں اس پہ کیا کامنٹ کروں کہ خاص طرح کے لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ڈسے جاتے ہیں نیب کے ہاتھوں. تو اس میں موٹی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ستار خان صاحب کی رپورٹ ہے اور وہ بہت ریلائبل آدمی ہیں. وہ کہتے ہیں نیب میں 179 میگا اسکینڈلز ہیں لسٹ پہ یا جو پروو ہو رہے ہیں. بیوروکریٹس پہلے نمبر پہ ہیں، سیاستدان دوسرے نمبر پہ. اور یہ لوگ مجھے کہتے بھی ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو فوکس کرتے ہیں، تو ایک بات پلیز آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں، بیوروکریٹ میری مدد سے بیوروکریٹ نہیں بنتا. جج یا جرنیل ہو یا کوئی اور ہو، یا کوئی آرٹسٹ ہو، کوئی رائٹر ہو، کوئی پوئٹ ہو، کوئی سنگر ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، وہ میرے بلبوتے پہ نہیں بنا یا آپ کے بلبوتے پہ نہیں بنا. اس پہ ہمارا وہ کلیم ویسا ہے نہیں، ہونا چاہیے لیکن ویسا ہو نہیں سکتا. سیاستدان کا تو وجود ہی 2% کی ووٹ کی پرچی کی وجہ سے ہے، اس لیے اس پہ غصہ زیادہ آتا ہے. باقی اگر وہ کرتا ہے تو ظاہر ہے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اپنے طور پہ اچیو کیا ہے. بہرحال تو پہلے نمبر پہ بیوروکریٹس ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ سیاستدان ہیں. کرپشن کی مجموعی رقم ہے 774 ارب. بیوروکریسی نے کھایا ہے 474، ٹوٹل ہے 774. اچھا، جبکہ 21 سیاستدانوں کی کرپشن ہے 195 ارب. صرف 21 لوگ اس بھوکے ننگے ملک کا 195 ارب کھا گئے. پھر مہنگائی کو نہیں رونا تو کیا کرنا ہے، ان کا علاج کچھ اور ہے. میں کل سچ ٹی وی کے میں ایک انٹرویو کے دوران، فریحہ ادریس ہیں ان کا نام، اگر مل جائے تو وہ سن لیں، وہ علاج ہے اس ملک کا، اس کے علاوہ نہیں. اچھا، تو 23 انکوائریوں میں رقم کا تعین نہیں ہے، 92 کو 17 سال ہو گئے ہیں. تو میگا سکینڈلز میں آصف زرداری، میاں منشا، اسحاق ڈار، راجہ پرویز اشرف اور شاہ نواز مری کے نام شامل ہیں. یہ صورتحال ہے، آپ خود ہی اندازہ لگانا. بہت چھوٹی عمر میں انگلینڈ چلے گئے، وہاں تربیت ہوئی، تعلیم ہوئی، کرکٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. یہاں تھے HSN میں پڑھتے رہے. اچھا، قائد اعظم محمد علی جناح دیکھ لیں آپ. تو پلیز یہ انگلش میڈیم، عربی میڈیم، اردو میڈیم، انگلش میڈیم نہیں، کیا کہا، یہ امپورٹنٹ ہے. کس زبان میں کہا، اٹس ناٹ امپورٹنٹ. اب ہمارا تو بیسیکلی اردو میڈیم ہے، تو سچی بات ہے ڈھنگ کی چیز ہی کوئی نہیں ہے. میں ایم سوری. اچھا، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی مثال دی. میں نے آپ کو علامہ اقبال دیکھ لو، آپ کہتے ہو شاعر مشرق ہے، وہ تو کوئی ذہنی غلامی یا تنزلی یا کچھ نہیں ہے. سو مینی ادر پیپل ان دس کنٹری. یہ عبد القدیر خان صاحب ایٹم بم بنا سکتے تھے، ان سے پوچھ لیں. یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اور اپنے کلچر، پہلی بات یہ ہے کہ اب کوئی کلچر ملچر نہیں ہے. اب گلوبل کہتے ہیں، یہ گلوبل ولیج ہے. دنیا اگر گلوبل ولیج ہے تو کلچر بھی گلوبل ہوگا. اب بچے کھائیں گے پاستے اور پیزے اور پہنیں گے جینز. اب تو ٹریکٹر پہ بھی جو چڑھا ہوتا ہے اس نے بھی لنڈے کی جین پہنی ہوتی ہے. یہ گلوبل کلچر کی طرف جا رہی ہے دنیا. او بھائی، اکبر اعظم جلال الدین محمد اکبر مغل اعظم، اس کے محلات تھے، کئی ملک نکلے اس کے ہندوستان سے، جس کا وہ ذل الہی تھا. اس کے گھر میں ٹی وی لاؤنج نہیں تھا، اس کے محل میں بیچارے کے. کیوں؟ ہاں، جب آپ گھوڑے، گدے، خچر پہ، اونٹ پہ سفر کرو گے آپ اور طرح کے انسان ہوں گے. جب آپ گاڑی پہ جاؤ گے، جب آپ جہاز پہ جاؤ گے، آپ کی نفسیات بدل جائے گی، آپ کی رفتار، آپ کے اعتبار بدل دیتی ہے، آپ کی سوچ کو بدل دیتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہو کہ جی اسلام سے دوری. اسلام سے دوری کدھر بھائی؟ کیسے؟ مسجدیں آباد ہیں، کوئی نماز پڑھنے کی پابندی ہے، روزہ رکھنے کی پابندی ہے. بد کرداری ایک اور چیز ہے.
منافقت ایک اور چیز ہے. سو پلیز لیٹس ناٹ کنفیوز دیز ٹو ایشوز. یہ کنفیوژن ہے ذاتی طور پہ. اور انگریز کی ہم کالونی رہے تو ہمارے یہاں ہیں جہاں وہ جو فرینچ کالونیز ہیں وہاں فرینچ کا، ایسے نہیں ہے. بات ہے علم کی، میڈیم ثانوی ہے. اب کیا کہہ رہے ہو؟ اگر نیوٹن آپ کو یہ بتاتا کہ یہ جو گریویٹیشنل پول ہے، کشش ثقل ہے، وہ پنجابی میں بھی بتا دیتا تو دنیا تو ویسے ہی تبدیل ہوتی جیسے انگریزی میں. اچھا، اور کوئی اگر کہ جی یہ ایٹم جو ہے حقیر ترین ذرہ، اس کو توڑ دو گے تو اس میں انرجی کا ایک طوفان نکل آئے گا، یہ فارسی میں بتا دو. ویسی ڈھنگ کی کوئی چیز ہے نہیں ان زبانوں میں. سو بہرحال یہ ایک اور طرح کی بحث ہے، اس پہ کسی وقت تفصیلاً بات کر لیں گے. لیکن آئی جسٹ ڈو ناٹ ایگری. ہائر ایجوکیشن انگریزی آتی نہیں ہوگی، وہاں جا کے جھک مارو گے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جی میں ذہنی غلام ہوں. میں اردو جرنلزم میں اپنی میری چوائس تھی، میرا میڈیم تو نہیں تھا یہ. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے. خود عمران خان، خود جس بندے کا سب سے بڑا پرابلم ہے اس ملک کو اوپر اٹھانا، خودداری پیدا کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، ہو بھائی ایچسن سے لے کے وہاں تک یہ بھی گورے کا دیا ہوا اسکول ہے، وہاں بھی گورے کی دی ہوئی یونیورسٹی میں، آکسفورڈ میں یا جہاں بھی عمران خان پڑھتے رہے ہیں. تو نہیں، اس طرح کی بات نہیں. علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو چین جا کے انہوں نے عربی میں علم حاصل کرنا تھا، پہلے چینی سیکھنی تھی، چائنیز سیکھنی تھی. اور وہاں ظاہر ہے کوئی حدیث کا، کوئی فقہ کا علم تو حاصل نہیں کرنا تھا. علم ہے. اس کو دنیاوی اور دینی میں تقسیم کریں گے تو ہم اپنا نقصان کریں گے. سوال ہے جی، شائستہ ہیں طالبہ، پنجاب یونیورسٹی لاہور. وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کو ایک دن کے لیے مکمل اور بااختیار وزیر اعظم بنا دیا جائے تو ہنگامی بنیادوں پہ کون سا کام کریں گے، کیا حکم جاری کریں گے؟ بیٹا، پہلی بات یہ ہے کہ ایک دن میں کام نہیں ہوتے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان کو کم از کم 2 ٹرمز ملنی چاہیے. یا اس کو اور طریقے سے میں بیان کرتا ہوں کہ جتنا وقت آپ نے ٹوٹل مختلف حصوں میں پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو دیا، اس سے زیادہ وقت عمران کو دیں، اس کے بعد بلیم کریں. باقی میری جو پریورٹیز ہیں، میرے نزدیک اس ملک کی اب پاپولیشن مینجمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے. میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں، میں کیا حکم جاری کروں گا اس کو چھوڑیں. مجھے تو سیاست سے ویسے ہی نفرت ہے. میں نے پوری زندگی جب اسٹوڈنٹ تھا، کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں نے کبھی سیاست میں حصہ نہیں لیا، کبھی دلچسپی نہیں لی، اور نہ مجھے ملک کی سیاست سے کوئی دلچسپی ہے، بلکہ اگر ہے تو کراہت ہے. تو میرے نزدیک 2 پرابلمس ہیں. ایک ہے پاپولیشن مینجمنٹ. آپ سے اس وقت یہ 24-25 کروڑ کا ملک بالکل نہیں سنبھالا جا رہا. چند سال پہلے جو ڈاکٹر عشرت تھے اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کی کتاب کا عنوان اٹھا کے دیکھ لیں، گورننگ دی انگورنیبل. یہ ملک ہاتھ سے نکلا ہوا ہے، ککھ آپ کے پلے نہیں ہے. اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات تک مکمل طور پہ ایک بینک کرپٹ معاشرہ ہے ہمارا. ٹھیک ہے، تو یہ نہیں سنبھالا جا رہا. اور کل دیکھتے ہی دیکھتے آپ نے جو 45-40 کروڑ ہونا ہے، تو بندہ بندے کو کھائے گا. ادھر جاؤ، روکو. چونکہ یہ تعداد کا نہیں، استعداد کا زمانہ ہے. یہ مسل کا نہیں، عقل کا زمانہ ہے. ایک زمانے میں بیٹے زیادہ، ٹرائب میں یہ ہو اور وہ ہو، وہ تلواروں کے زمانے تھے. میں ابھی شمشیر و سنا سنوں کوئی نہیں. اب تو سٹیفن ہاکنگ جیسا بندہ، وہ دنیا کے رخ، معذور، ویل چیئر پہ بیٹھا ایک آدمی. اب وہ جو ہے نا شمشیر و سنا اول تو فلانا، یہ کوئی اول شبل نہیں. اب عقل اول، بس سائنس اور ٹیکنالوجی، دیٹ از دی اونلی آنسر. دوسرا، بہت جو ہائی پروفائل، جو متمول کھاتے پیتے گھروں کے بچے جن اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان میں سے میجورٹی نے اس ملک میں رہنا نہیں. میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، اور آپ کو پتا ہوگا، اس میں کوئی عقل کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے تو میجورٹی نے ویسے ہی یہ ملک چھوڑ جانا ہے. یہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہو رہا ہے. آنے والے دنوں میں مزید ہوگا. نہ کوئی یہاں اپرچونٹی ہے، نہ سارا، نہ پیر ہے، نہ لا اینڈ آرڈر ہے، نہ جسٹس ہے، نہ کچھ بھی ہے. کیوں رہیں گے بھی وہ؟ اچھا، اب جن بچوں نے یہاں رہنا ہے ان کو تعلیم اتنی اب گھٹیا دے رہا ہے. ابل تو دے ہی نہیں رہے، کروڑوں ویسے اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہے ہیں. جن کو مل بھی رہی ہے تعلیم، وہ بہت گھٹیا ہے. سو پرائمری ایجوکیشن کو یونیورسٹی یا پرائمری اسکول کو یونیورسٹی سمجھو.
لیکن بہرحال میں تو یہ 2 کام سب سے پہلے کروں گا.